وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آیت نمبر 5 ہمارے آج کے سبق کی، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی، نہ اللہ اکبر زمین میں اور نہ ہی آسمان میں کوئی چیز۔ یہ جو بھی یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کوئی چیز اللہ کے لیے چھپی نہیں، جو یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں ہر چیز اللہ کے لیے تو ظاہر ہے۔ یخفا کا لفظ ہے، خفی سے ہے، خفیہ رکھنا اردو میں بولا جاتا ہے۔ بہت سارے کلمے کو میں اردو کی جو ہمارے بولے جاتے ہیں ان کو تاکہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ہا، فا اور یا سے قرآن میں یہ کلمے اس مادے سے 34 کلمات آئے ہیں۔ خفیہ، خفیۃ الشیء، خفی خفیہ بولا جاتا ہے، خفیۃ الشیء معنی کسی چیز کا پوشیدہ ہونا، یخفا چھپا ہونا، پوشیدہ ہونا۔ اس آیت میں بس یہی ایک تھا جس کو میں نے کرنا تھا، ان اللہ لا یخفا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، انا لقاد، یہ سب بے شک، البتہ، تحقیق، یقیناً، جو بھی ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارا جتنا بھی ترجمہ ہے وہ سب ترجمہ نہیں ہے، اس لیے بہت سارے ترجمے میں آپ کو لفظ میں تھوڑا سا لگے گا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقیناً لکھ دے، تحقیق، البتہ تحقیق لکھ دے، کوئی یقین کہہ دے کہ بے شک لکھ دے، تو یہ یقینی بات ہے، جو بھی لکھا جائے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یخفا اس سے چھپا ہوا، علیہ اس پر یا اس کے لیے کوئی چھپا ہوا، شیئن کوئی ایک ذرا بھی نہیں چھپا ہوا، کوئی چیز بھی نہیں، شرے میں بھی چھوٹے سے ذرا اور پھر اس کے بعد ایٹم، اللہ اکبر، وہ بھی اللہ سے نہیں چھپا ہوا۔ فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں، اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 6 کو لے لیتے ہیں، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، وہی ہے جو تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، تمہاری صورت کری کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اعلیٰ درجے کی حکمت رکھتا ہے، زبردست حکمت والا ہے اور زبردست اقتدار والا بھی ہے، العزیز الحکیم، اقتدار والا بھی ہے، زبردست ہے، غالب ہے، مغلوب نہیں ہو سکتا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ ذات جو تم میں تمہاری تصویر گری کرتا ہے، الارحام رحموں میں، هو الذی یصورکم جو ہے مادہ صاد واو را، 19 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الصورت کسی چیز کی ظاہری صورت، نشان، حد و حال جس سے اس کو پہچانا جا سکے، الارحام رحم سے ہے، 563 کلمات قرآن میں آئے ہیں، را ہا میم اس کا مادہ ہے، الرحم عورت کا رحم جس میں بچہ پرورش پاتا ہے۔ استعارے کے طور پر رحم کا لفظ قربت کے لیے بھی، قرابت کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ جو قریبی رشتہ داری ہوتی ہے جیسے بہن بھائی ہیں ایک ہی رحم میں پرورش پاتے ہیں۔ آیت کو ترجمہ کر لیتے ہیں لفظ پر لفظ، هو الذی یصورکم فی الارحام، هو الذی وہ ذات، یصورکم جو تمہاری تصویر گری کرتی ہے، تمہاری صورتیں بناتی ہے، فی الارحام رحموں میں، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، العزیز الحکیم زبردست ہے، اقتدار والا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، ہر چیز اللہ کے ساتھ ہے۔ دیکھیں اللہ صورت گری کرتا ہے، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت 6 میں آتا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، وہ تمہاری صورت گری کرتا ہے، پیدا کرتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک کے بعد ایک سٹیج کے ساتھ، کیسے علقہ، مضغہ، عظامہ، پھر عظامہ پر لحم چلانا، یہ سارا انشاءاللہ تعالیٰ پھر کہیں ڈیٹیل میں کریں گے۔ بعد حلقین ایک کے بعد ایک سٹیج کے بعد، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں پردوں میں، کون ہے جو کر سکتا ہے؟ روشنی پہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ نے دونوں آنکھیں بیلنس، دونوں کان بیلنس، ناک کے نتنے بیلنس، اللہ اکبر، دونوں ہاتھ ایک جیسے، اللہ اکبر، پوری انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرمانے سورہ 3 میں کہ بے شک یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کی صورت پر نقص نکالیں، کسی کے رنگ پر، کسی کے نام نقشے پر؟ جب کسی کی تنقید کی جاتی ہے، کسی کی پینٹنگ ہو تو جب پینٹنگ میں تنقید ہوتی ہے تو کسی کی تنقید ہوتی ہے، تصویر جس نے بنائی ہے کس پر تنقید ہو رہی ہے؟ جس تصویر بنانے پر۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ہم سب کہ اللہ کے اوپر تنقید کرے، ہماری مجال کیا ہے؟ مجھے جو صورت دی وہ اللہ نے دی، اچھی
کالا رنگ گورا رنگ، کسی پہ فوقیت نہیں ہے، کیسا ناک ہے کسا ہے، اور لوگوں کو دیکھ کر مسکرانا، اللہ اکبر بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ ایک حدیث لے لیتے ہیں صحیح بخاری کی 3208، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہارے ماں کے پیٹ میں 40 دنوں تک نطفے کی صورت میں ہوتی ہے، سٹیج جو ہے، اتنی ہی دنوں میں پھر ایک پستا ہوا خون کی صورت میں، یعنی ایک جمع ہوا خون وہ بن جاتا ہے علقہ، جو لٹک جاتا ہے جونگ کی طرح، پھر وہ اتنے ہی دنوں میں ایک مزغہ یعنی گوشت کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، کب بھیجتا ہے اللہ؟ جب بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے، جو 4 باتوں کا لکھنے کا حکم دیتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ لکھ دو اس کے لیے، اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی، یہ بد ہے یا نیک، ہر چیز لکھ دی جاتی ہے، پھر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ ایک شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ایک شخص زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، جب جنت سے صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمی والے کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تقدیر جو ہے نا، یہ اللہ کو معلوم ہے، یہ اللہ کا وہ علم ہے، جیسے ہمارے لیے جو گزر چکا ہے وہ ایک علم ہے کہ یہ تمہارے سامنے ہو چکا ہے، اللہ کے لیے حال ماضی حال مستقبل ایک جیسا ہے، سب ایک جیسا ہے، اللہ کو پتہ ہے کس نے کیا کرنا ہے۔ تو تقدیر یہ نہ سمجھے کہ تقدیر ہم نے لکھا تھا تو کیا تھا، تقدیر اللہ کا وہ علم ہے جو اللہ کو پتہ تھا کرنا ہم نے اپنی مرضی سے ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے دونوں ہی راہیں دکھا دی ہیں، جس کا جی چاہے اب شکر گزار بن کر اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی بتائے، قرآن اور حدیث یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اور جس کا چاہے جی چاہے ان کو چھوڑ کر اپنی من چاہے زندگی گزارے کہ جی میرا دل چاہیے چاہتا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ تو ایک ہاتھ کا تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور ایک شخص ملے جلے کام کرتا ہے، بہت اچھے کام نہیں کر رہا، پھر تقدیر غالب آ جاتی ہے، آخرت میں آ کر اللہ اس کو ہدایت کی طرف لے آتا ہے، کیونکہ وہ ہدایت کی طرف وہی آتا ہے جس کو اللہ لے کر آتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ سورہ قصص میں اللہ فرما رہے ہیں، سورہ قصص آیت نمبر جو ہے 56 ہے، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا بھی جس سے چاہیں، آپ تو چاہتے تھے ہر ایک شخص، قریش کا کوئی شخص بھی نہ رہ جائے، دنیا کا کوئی شخص بھی نہ رہ جائے، کیونکہ آپ تمام جہان کے لیے رحمت عالم تھے، کہ جو ہدایت کے بغیر رہ جائے آپ چاہتے ہیں، لیکن آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، اور اللہ جانتا ہے کہ کون ہے جو ہدایت کا متلاشی ہے، جو کون ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت کو اگر دیکھیں گے جہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم ہدایت دیتے ہیں اس شخص کو جو ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے، تو کوششوں کی اللہ بڑی قدردانی کرتے ہیں۔ سورہ اللہ اکبر بنی اسرائیل میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہماری ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کو ضرور ہدایت دیں گے۔ سورہ عنکبوت میں بھی ہے جو کوشش کرتے ہیں، تو یہ کوشش جو ہے اللہ کو مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے کہ ہماری کوشش کتنی ہے۔ اگلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے 7 ہم لے لیتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَّاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ وہی اللہ ہے جس نے جس کتاب یعنی قرآن کریم کو نازل کیا آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں کچھ آیات محکم ہیں، جن میں احکامات ہیں، جن میں تو ہر شخص کو سمجھ میں آ سکتا ہے، وہی ہیں اس کتاب کی اصل، کتاب کا مقصود، اور دوسری متشابہات جن کے معنی نکالے جا سکتے ہیں، کئی معنی نکالے جا سکتے ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیر ہے وہ تو ان آیتوں کے پیچھے محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں، متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تاکہ گمراہی اور فتنہ اور فساد برپا کریں اور اپنے مطلب پر ان کو ڈال بنا لیں، یا اپنے مطلب کے لیے ان آیات کو استعمال کریں اور ان پر اپنی مرضی کے معنی پہنا سکیں۔ حالانکہ اللہ اور ان لوگوں کے سوا جو علم والے ہیں، اللہ کے سوا نہیں جانتا، لیکن یہاں سٹاپ ہے، دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں، جو علم والے ہیں ان کو، جو بہت مضبوط علم والے ہیں، ان آیتوں کو اصل مطلب نہیں جانتا مگر اللہ یا وہ لوگ جو راسخ علم ہیں، جتنا وہ اللہ نے ان کو دے دیا، جتنے کو جانتے تھے۔ ماننے والے کون ہیں؟ وہ مانتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، یہ سب کچھ یعنی متشابہات ہوں
یا محکمات سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں. اور صرف عقل مند، ہاں جو عقل مند ہے نا، جو غور و فکر کر جو زندگی کھپا کر لب لباب نکالتے ہیں، نتیجہ لب لباب اردو میں بول رہے ہیں. اولو الالباب جو ہے نا، یہ لفظ آپ سمجھ لیں کہ لب لباب ہم اردو میں بولتے ہیں تو جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ عقل مند ان کا مطلب سمجھتے ہیں. اس میں محکمات ہیں، محکمات کو دیکھ لیتے ہیں. محکمات جو ہے ہا کاف جو ہے کتاب اور میم 210 کلمات قرآن میں آتے ہیں. الحکمت معنی علم و عقل کے ذریعے بات کو دریافت کرنا، کوشش، علم و عقل دونوں کوشش. محکمات محکم اور واضح آیات و اخر متشابہات، اور کچھ متشابہات ہے شبہ، ہاں بولا جاتا ہے اردو میں متشابہات تشابہ شین با ہا. 12 کلمات قرآن میں ہے. اشبہ و شبیہ مختلف ہونے کے بعد ملتی جلتی ہوتی ہیں، کمال اور عمدگی میں مشابہ ہونے کے باوجود بھی مختلف ہونا، کچھ چیزیں ملتی ہیں کچھ نہیں ملتی. زیغن کا لفظ ہے اگلا، زیغن. اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زیغن، زیغ جو ہے مادہ جو ہے زیغن زا یا اور غین ہے. 9 کلمات قرآن میں آتے ہیں. الزیغن معنی صحیح راہ سے ہٹ جانا، حالت استقامت سے ہٹ کر دوسری طرف مائل ہو جانا، ٹیڑھا ہونا. فَيَتَّبِعُونَ اتباع کرتے ہیں. یہ لفظ بولا جاتا ہے، پہلے بھی ہو چکا ہے. تا با عین 172 کلمات آئے ہیں جو اس قرآن کریم میں تَبِعَہُ و تَبَعَہُ معنی کسی کے نقش قدم پر چلنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، پیچھے پڑ جانا. ابتغاء الفتنہ، کیا چاہتے ہیں؟ فتنہ. ابتغاء مادہ با غین اور یا یہ بغی سے ہے. 96 کلمات قرآن میں ہے. البغیو معنی کسی چیز کو طلب کرنا، اپنی مرضی چاہنا. باغی کون ہوتا ہے؟ جو مانتا نہیں ہے، اپنی مرضی چاہتا ہے. میانہ ربی کی حد سے آگے نکل جانا، تجاوز کر جانا. خواہشوں میں بھی بغاوت آ جائے، نفس مانی اللہ کی نہیں مانتے، یہ بھی بغاوت ہے. ابتغاء کس چیز کی خواہش کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تعویل ہی تعویل ہم پڑھیں گے، پہلے بھی سٹارٹ میں ہم نے کیا تھا. الف واو لام اس کا مادہ ہے. 107 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں. التعویل معنی کسی چیز کے اصل کی طرف رجوع کرنا، خوابوں کی تعبیر کے لیے بھی آتا ہے، تفسیر کے لیے بھی آتا ہے. کسی چیز کی غور و فکر کر اس کے اصل معنی کو جاننا یا اس کے معنی میں وسعت کو دیکھنا کہ کتنا وسعت ہے، یہ سب تعویل میں آتا ہے. تعویل کس چیز کو اس غایت کی طرف لٹانا جو اس کا اصل مقصد ہے، یعنی باللحاظ علم اور عمل مقصود ہے اس میں. والراسخون، راسخون اور راسخون را سین خا 2 کلمات صرف قرآن میں آئے ہیں. رسوخ الشیء کسی چیز کا محکم ہو جانا، راسخ ہو جانا. راسخ علم بولا جاتا ہے اردو میں بھی. اور راسخ فی العلم وہ محقق، تحقیق جس کے لیے محقق جو ہے جو تحقیق کرنے والا ہوتا ہے، تحقیق کرنے کے بعد علم تک پہنچتا ہے، کوشش کرنے کے بعد پھر علم کے پہنچ کر عمل کرنے کی طرف آ جاتا ہے، وہ ہے راسخ. اور علم قرآن اور حدیث دیکھتا ہے، صحابہ کو پڑھتا ہے، کیا اجماع تھا صحابہ کا، اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا. اب یہ ہے راسخ علم جو اپنے آپ کو کھپاتے ہیں. وما یذکروا، اللہ فرما رہے ہیں نہیں نصیحت پکڑتے. اذکروا یذکروا زال جو ہے زال کاف کتاب والا اور را 292 کلمات قرآن میں آتے ہیں. ذکر معنی نصیحت ہے. ذکر قلبی بھی ہے اور لسانی بھی ہے. ہم قلب ذل میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یاد رکھنا، اور زبان سے ذکر بھی کرتے ہیں. نسیان کے بعد کسی چیز کو بھول جانا، یعنی کسی چیز کو بھولنے کے بعد کسی چیز کو یاد کرنا، وہ بھی ذکر ہے. اور بغیر نسیان کے بھی کسی چیز کو یاد رکھنا، یہ بھی ذکر ہے. نصیحت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ذکر جو ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ذکر کہا گیا ہے کہ یہ نصیحت، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے. تو بہرحال اولو الالباب، اولو جو ہے جو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ عقل والوں کے لیے آتا ہے. الباب لب لباب نکالنے والے، لام بھی بے 16 کلمات قرآن میں ہیں. اللبو معنی خالص جو آمیزش سے پاک ہو، جس میں کسی قسم کے آمیزش نہ ہو. لب لباب یعنی غور و فکر کرنا کے بعد جو لب لباب نکلتا ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے. چنانچہ لبو جو ہے عقل کو کہا جاتا ہے. اس آیت کو بس ہم مکمل کر لیتے ہیں آج کے سبق کے ساتھ. والذی وہ ذات انزلہ
اتارا علیہ کا آپ پر الکتاب اس کتاب کو منہ اس کتاب میں ہے آیات محکمات جو کہ محکم ہے جن کے احکامات ہیں جن کا مطلب واضح ہے ہن ام الکتاب یہی اصل کتاب کی جڑ ہے کہتے ہیں ماں کو اصل جو ہے نا جڑ جو ہوتی ہے نا وہ ام الکتاب کی یہ محکمات ہیں ان پر تو عمل کرو جو اب کیا ہے اخرو متشابہات اور کچھ متشابہات کیا ہے قرآن میں اللہ کے وجہ اللہ کا چہرہ اب ہم نہیں چاہے ہم اس کو سیس کر سکتے ید اللہ کا ہاتھ ہم نہیں سیس کر سکتے اللہ کی کرسی آیت الکرسی میں آتا ہے اللہ کی کرسی جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی کے سامنے یہ پوری کائنات ایسے ہے جیسے لقدق صحرا میں ایک چاندی کا چھلا بھرا ہو اب اس کو کیسے ہم اسیس کر سکتے ہیں جنت کی جو باتیں بتائے گی ہم کیسے اسیس کر سکتے ہیں جہنم جو ہے کتنی ہیبتناک ہے اللہ اکبر یہ دنیا کی آگ میں تو ہم اس کو اسیس نہیں کر سکتے اب وہ لوگ اسی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا جی اب کیا ہے اما الذین پس وہ لوگ فی قلوبہم زیغ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پیچھے پڑے رہتے ہیں ان چیزوں کے جو جن کی متشابہات ہیں جس میں شبہ ہے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں مِنْهُ ابْتِغَاءَ کیا چاہتے ہیں اس سے چاہتے ہیں ان سے الفتنہ وابتغاء تأویلی اور چاہتے ہیں کہ اپنی طرف سے اس کی تعویل ڈھونڈیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ یہاں پر اللہ نے یہاں وقف آتا ہے کہ نہیں جانتا اس کی تعویل کو ما سوائے اللہ کے کوئی بھی وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ہاں لوگوں نے اس کو جب ملا کے پڑھا کہ راسخون علم جو اس وقت علم والے تھے جتنا جانتے تھے اتنا بتا دیتے تھے اس وقت نہیں پتا تھا آج جو بہت ساری چیز جیسے سورہ الانبیاء کی آیت ہے کہ ہم نے کائنات کٹی تھی ہم نے اس کو توڑا بگ بینگ جو ہوا اب بہت ساری چیزیں جو واضح ہو رہی ہیں تو وہ راسخ العلم جو سمجھتے ہیں چیزوں کو وہ بھی بتا دیتے ہیں لیکن اللہ کے سوا صحیح مطلب پھر بھی کوئی نہیں جانتا یقین جانے یقولون آمنا اب کیا کرتے ہیں جو علم کے پکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بھی ہر ایک پر جو اللہ نے کہا جو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی اس پر بھی ایمان لا رہے ہیں اور جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے اس پر عمل بھی کریں گے یہ ہے اس پر ایمان کل من عند ربنا بے شک ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے وما یذکر الا اولو الالباب تو نہیں نصیحت پڑھتے وما یذکر نہیں نصیحت لیتے الا مگر اولو الالباب وہ جو عقل مند ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا نمبر بھی نوٹ کر لیں 4547 رسول اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی یعنی وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب اتاری اس آیت کو جو ہم ترجمہ کر لیا اس میں محکم آیات ہیں وہی اصل کتاب ہے اصل کتاب کا دار و مدار لب لباب وہی ہیں اور دوسری آیات متشابہات ہیں سو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اسی سے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو متشابہ ہیں اور فتنے کی تلاش اصل میں فتنہ چاہتے ہیں لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں اور غلط تعویل کی تلاش میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے آپ کو کیا کرنا ہے اس حدیث کو دیکھ کر ہمیں اپنے آپ راستے متعین کرنے ہیں کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو یا ان لوگوں کے درمیان بیٹھے ہو جو متشابہ آیاتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اپنے من چاہے معنی پہنانا چاہتے ہیں تو یاد رکھو یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں کیا ہے تو ان سے بچ جاؤ فوراً وہاں سے ہٹ جاؤ نہ بیٹھو ان کے درمیان اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے جتنا سنا ہے اصل بات عمل کی ہے اللہ مجھے اور آپ کو اصل بات کی طرف لائے یعنی محکمات پر عمل کرنے والا بنائے ان کو سمجھ کر ان پر عمل کریں لوگوں تک بھی اللہ کے احکامات پہنچائیں خود سب سے پہلے اپنے آپ کو ان پر لے کر آئیں اور پھر لوگوں کی طرف بھی جائیں اور خود بھی کریں اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی لے کر آئیں کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ خود لوگوں کو بتائیں گے تو کچھ اگر کمی ہوگی تو اللہ کہنے سے امر بالمعروف کی برکت سے اس کمی کو ضرور دور فرمائے گا جو ہمارے اندر ہیں اللہ اکبر بے شک اللہ ہی سب سے بہتر ہدایت دینے والا ہے بے شک سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی قوت کوئی استطاعت نہیں کسی کے پاس سوائے اللہ کے یعنی اللہ ہی کے پاس ہے سب کچھ جس کو وہ عطا کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا